علیکم، ہسٹری آف اسلام کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم قبل از اسلام مذہبی، معاشرتی، سیاسی اور معاشی حالات کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جو حالات تھے عربوں کے وہ کیسے تھے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دیے ہوئے مسلک توحید سے لوگ جو ہے وہ کافی حد تک ہٹ چکے تھے، اور انہیں بہت زیادہ مشرکانہ عقائد جو تھے وہ مقبول ہو چکے تھے۔ ان میں توہم پرستی بھی تھی، توہم پرستی ان میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ ہر بات پہ وہ نیک اور بد شگون کی بات کرتے تھے، اور برے شگون سے بچنے کے لیے کاہنوں کی خدمات جو ہیں وہ حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ٹوٹکے، تعویذ، اس کا کاروبار بھی جو ہے وہ خوب چمکا ہوا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی رسومات رائج تھیں۔ مثلا بارش نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ ایک دم جو ہے گائے کی دم میں سوکھی گھاس اور جھاڑیاں باندھ کر اسے کسی پہاڑی پہ لے جاتے، اور اسے وہاں سوکھی گھاس کو آگ لگا کر گائے کو چھوڑ دیتے تھے، جس سے بیچاری گائے جو ہے وہ ادھر سے ادھر بھاگتی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے آسمانی بجلی جو ہے جب وہ اس کو دیکھے گی تو اس کو رشک آئے گا اور جو ہے وہ بارش برسائے گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے اندر جو مختلف مذاہب کی اگر ہم بات کریں تو سب سے بڑا مذہب جو تھا وہ بت پرستی تھے۔ بت پرستی کی تاریخ اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سے 2500 سال بعد جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور اس کا آغاز اس طریقے سے ہوا جب بنو خزاعہ جو ہیں جنہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا، اور ایک خزائی سردار عمرو بن لہیع جو ہے وہ شام سے ایک پتھر لے کر آیا، اور اس کو بت جو تھا بت لے کے بیسیکلی وہ وہاں سے آیا، اور اس نے ان کو مختلف جگہوں پر جو ہے وہ نصب کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے گئے وہ عمرو بن لہیع نامی شخص جو ہے وہ لے کر آیا تھا۔ اس نے کیا کیا کہ ہر دن کا بت الگ ہوتا تھا۔ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کے علاوہ انہوں نے اپنے قبیلے کے بت بھی جو ہیں وہ بنا لیے، یعنی کہ ہر قبیلہ جو ہے وہ مختلف بت کی پوجا کرتا تھا۔ مذہب جو ہے جرش والوں کا بت تھا، ہمدان والے یعوق کے پرستار تھے، اور بنو کلب بت کے عابد تھے۔ مثلا مختلف جو ہے بت جو ہیں کیا کرتے تھے، جن میں سے اہم بت جو ہیں وہ لات، منات، حبل اور عزیٰ کے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل مدینہ جو ہیں اور بھی بہت ساری جو لوگ تھے جو یہاں پہ آتے اور وہ جو ہیں ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بت پرستی سے متعلق ہمیں اور بھی عجیب و غریب قسم کی باتیں ملتی ہیں۔ مثلا جب سفر پر روانہ ہوتے تو ایک پتھر جیب میں ڈال لیتے، راستے میں اگر کوئی زیادہ اچھا خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے کو پھینک دیتے اور نئے کو نکال لیتے تھے اور اس کی پرستی شروع کر دیتے۔ اسی طرح سے اگر روانگی کے وقت پتھر ساتھ لینا بھول جاتے تو منزل پر پہنچ کر پھر مزید پتھر تلاش کرتے، 3 کا چولہا بناتے اور چوتھے کو پھر وہ ہے جو ہے معمود بنا لیا کرتے۔ اسی طرح سے اگر پتھر نہ ملتا تو مٹی اور کنکروں کا ڈھیر جمع کر کے اس کو جو ہے اس کا دودھ بہاتے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے اندر جو دوسرا بڑا مذہب تھا وہ یہودیت تھا۔ یہودیوں کے بہت سارے قبائل، یہودیوں کے علاوہ بنو حمیر، کنانہ اور بنو حارث کے قبائل میں بھی یہودیت پھیل چکی تھی۔ حجاز یعنی کہ مکہ اور مدینہ کے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان یہودیوں کو علم و دولت کے حوالے سے عربوں پر فضیلت تھی، یعنی کہ علم اور دولت ان کے پاس کافی تعداد میں تھی، اور خود کو جو ترائت کے عالم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو عربوں سے مذہبی طور پر بلند سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں اور دوزخ کی آگ انہیں زیادہ نہیں چھوئے گی، اور عربوں کو یہ امی یعنی جاہل کا لقب جو ہے وہ دیتے تھے۔ ان کے نزدیک ان لوگوں کے ساتھ جو بھی کر لینا، ظلم کر لینا سب کچھ جائز تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ روم کی عیسائی حکومت کے زیر اثر شامی عرب جو ہے عیسائی ہو چکے تھے۔ بنو غسان کی ایک عیسائی ریاست روم کی سرحد کے ساتھ تھی۔ یمن میں بھی حبشہ کی عیسائی حکومت کے اثرات پہنچے ہوئے تھے، اور انہی 2 علاقوں سے بہت سے اندرون ملک جو ہیں لوگ پھیلے۔ اور عیسائیوں کا عقائد کیا تھے؟
وہ حضرت عیسیٰ کے مذہب کی بجائے سینٹ پال کے مذہب کے قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تسلیت، مادر خدا کی الوہیت کے بھی قائل تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کی قربانی دے کر عیسائیوں کا کفارہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، اور اب انہیں جو ہے گناہ کرنے کی کھلی چھٹی ہے، وہ جو چاہیں کر لیں۔ یعنی کہ عرب کے اندر بت پرست موجود تھے، عیسائی موجود تھے اور یہودی موجود تھے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ستارہ پرست تھے۔ ان کا مذہب یہ تھا کہ وہ باقیوں کو جو ہے جو حق پہ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کا خیال تھا ان کو عام لوگ جو ہے صابی یعنی بے دین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یمن کا ایک مشہور قبیلہ جو ہے وہ آفتاب کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ایران اور عراق کی سرحدات کے قریب آتش پرست لوگ جو ہیں وہ آباد تھے، اور یہ نیکی اور بدی کے دو خداؤں کے قائل تھے۔ نیکی کا خدا یہ اہرامن اور یزداں، یعنی کہ ایک خدا بدی کا ہے اور ایک نیکی کا ہے، ان کو مانا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عرب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان کے مشرکانہ عقائد کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا ذہن جو ہے وہ لا الہ تک تو پہنچا تھا، لیکن الا اللہ تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ یہ لوگ شکوک و شبہ کا شکار تھے۔ عرب میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اپنی فطرت سلیم کی وجہ سے اس بات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اس کی صفات ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں پر یہ جو ہے نہیں پہنچے تھے۔ یعنی کہ رسالت کے بغیر، رہنمائی کے بغیر کسی نتیجے تک پہنچنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ان لوگوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل اور حضرت فاروق کے چچا زید بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے بت پرستی سے انکار کیا تھا۔ عبداللہ بن حجش نے بھی بت پرستی سے انکار کیا تھا، لیکن وہ تلاش حق میں پھر رہے تھے، انہیں کوئی سرا نہیں مل رہا تھا۔ تو ہم نے آج بات کی عرب کے اندر مختلف مذاہب کے بارے میں، جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیت تھی، عیسائیت تھی، ٹھیک ہے، بت پرست تھے، اسی طرح سے صابی بے دین تھے، ستارہ پرست تھے، اور ایسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مختلف شکوک کا شکار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچے تھے۔ یعنی کہ کچھ لوگ جو ایسے تھے جنہوں نے بت پرستی سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح سے سیاسی حالات کے حوالے سے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی اتحاد نام کو نہیں تھا۔ یہاں پہ مختلف عرب جو ہیں وہ قبیلے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہتے تھے۔ نسلی بنیادوں پر ان قبائل کے دو گروپ تھے۔ شمال میں آباد ہونے والے عدنانی کہلاتے تھے، اور جو جنوب میں قبائل آباد تھے وہ قحطانی قبائل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عدنانی اور قحطانی قبائل کے درمیان نسلی بنیادوں پر اکثر تصادم وبا رہتا تھا۔ یمنی اور قحطانی قبائل زیادہ مالدار تھے، اور زیادہ تر زرخیز علاقوں میں رہنے کی وجہ سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم عرب کی جو ہے قیادت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس عدنان بنو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے سلسلہ نسب ملنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور عرب میں انہیں مرکزی حیثیت جو تھی وہ حاصل تھی۔ یہ نسلی تصادم کئی مرتبہ خون ریز جنگوں کا سبب بنا۔ یمن کے اندر جو عیسائی مذہب ہے وہ کافی پھیل چکا تھا، اس لیے بت پرست شمال سے انہیں مذہبی طور پر بھی بہت محسوس ہوا۔ ابراہا نے کیا کیا، اس نے ایک خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کرنے کی جو کوشش کی تھی، اس کی تہہ کے اندر اگر ہم دیکھیں اور اس کا انالیسس کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نسلی رقابت اور مذہبی اختلافات جو تھے وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو جو اتنی عزت اور وقت حاصل ہے وہ کیوں ہے۔ اسی طرح سے ان قبائل کے اندر جو جنگیاں تھیں وہ بھی بہت عرصے تک جاری رہتی تھیں۔ بنو تغلب اور بنو بکر میں بسواس نامی ایک اونٹنی کے تنازع پر ایک جنگ کا آغاز ہوا، اور یہ جنگ تقریباً 40 سال جاری رہی۔ اسی طرح سے ابس و زبان کے درمیان دو گھوڑوں کے
نسل کے بارے میں ایک تنازع جو ہے وہ آدھی صدی تک جو ہے اس بارے میں جنگ جاری رہی. یعنی کہ اسٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو عرب کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں تھا. اسی طرح سے ایک قبائلی نظام موجود تھا. قبیلہ کا شیخ منتخب ہوتا تھا اور عام افراد جو ہیں اس کی شجاعت اور فرہم و فراست کے حوالے سے جو ہے اس کی قرابت داری کا لحاظ رکھتے تھے. ایک دفعہ شیخ منتخب ہو جاتا تو تمام لوگ اس کی اطاعت کرتے، لیکن وہ فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کیا کرتا تھا کہ وہ بااثر لوگوں سے مشورہ لیتا تھا. مکہ کی مذہبی معاشی حیثیت حاصل تھی، اس لیے یہاں پر قبائل کا انتظام چلانے کے لیے افہام و تفہیم سے مختلف شعبوں کو آپس میں بانٹ لیتے تھے. قصی بن کلاب نے مکہ کو جو ہے وہ بنو جرم سے آزاد کروایا تو بعض شعبے اس نے اس سابق قبیلوں کے پاس ہی رہنے دیے اور بعض شعبے اس کے اپنے تصرف میں آ گئے. اسی طرح سے مکہ کا انتظام چلانے کے لیے جو 10 شعبے قائم کیے گئے تھے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو ہیں انہوں نے ایک فرانسیسی محقق کے حوالے سے مندرجہ ذیل 10 قبائل کے سردار کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ سردار تھے جو مکہ کے اندر جن کو بااختیار قرار دیا گیا ہے. ان سردار کا ان سرداروں میں ہم دیکھتے ہیں بنو ہاشم تھے، بنو امیہ تھے، بنو نوفل تھے، بنو ابودار کا تذکرہ ہے، بنو اسد ہیں، بنو تیم ہیں، بنو مخزوم ہیں، بنو عدی ہیں، بنو جم ہیں اور بنو سہم. اور تاہم ہم دیکھتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ سرزمین عرب کے اندر جو ہے سیاسی انتشار اور عدم استحکام کے باوجود ہے یہ غیر ملکی تسلط سے جو ہے یہ آزاد جو ہے علاقہ رہا. اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی ملک اس علاقے کے اندر حکومت کرنے کا خواہاں نہیں تھا. اس زمانے کی طاقتور ترین حکومتوں کی سرحدیں جو ہیں وہ عرب سے ملتی تھیں. شاہ ایران جو ہیں وہ کبھی کبھی اس علاقے کے اندر ان کا بھی دعویٰ تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ وہ دعویٰ اس بنا پر کرتے تھے کہ ان کے دادا نے جو ہے یہاں پر کامیاب حملہ کیا تھا اور یمن کے شتاب علاقے پر کبھی ایران اور کبھی حبشہ قابض ہو جاتا تھا. تو یہ تو تھے عرب کے اندر سیاسی حالات، اور ان حالات کے تحت جو ہے ملک کے جو حالات تھے وہ اس طرح کے تھے. ان حالات یعنی کہ سیاسی حوالے سے عربوں کی جو حالت تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا. عرب کے اندر جو اس وقت حالات تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہبی حالات کیا تھے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے مختلف مذاہب مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنے والے یا کچھ لوگ جو ہیں جن کا ذہن جو ہے لا الہ الا اللہ تک پہنچا تھا لیکن بغیر رسالت ان کو صحیح واقعات کا علم نہیں تھا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آگ کی پوجا کرتے تھے. اور اسی طرح سے ہم نے بات کی عیسائیوں کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ عیسائی عقائد کو مانتے تھے اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ یہودی بھی تھے. لیکن ان تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو اکثریت تھی وہ کن کی تھی؟ وہ تھی اکثریت جو تھی وہ تھی بت پرستی کی طرف مائل تھی. اور یہ تو تھے عرب کے مذہبی حالات، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے تذکرہ کیا عرب کے سیاسی حالات کا، اور اس حوالے سے ہم نے بات کی سیاسی حوالے سے عرب جو ہے عرب معاشرہ کس طرح سے تھا، کن کن چیزوں کے اندر یہ تقسیم تھا اور کیسے کیسے حالات کا شکار تھا. اس حوالے سے ہم نے بات کی اور اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ عرب معاشرے جو ہے اس نے جو ہے اپنی جو اس کی ریاست تھی وہ کیسے قائم کی گئی. یعنی کہ مکہ کی سٹی اسٹیٹ آف مکہ کی بنیاد رکھنے والا قصی بن کلاب تھا، اور قصی بن کلاب نے مختلف عہدے جو ہیں مختلف خاندانوں کو دیے اور ان کو حکومت میں شریک کیا تاکہ ان کو احساس ہو کہ وہ بھی حکومت میں شامل ہیں. اور اسی طرح سے اس نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملایا. اس طرح سے میں نے بات کی کہ قبائلی نظام کی، کہ عرب کے اندر جو نظام تھا وہ قبائلی نظام تھا، قبائلی بنیادوں پر قائم تھا. اس حوالے سے ہم نے بات کی. اور سیاسی انتشار کے حوالے سے بات کی کہ عرب معاشرہ جو تھا وہ سیاسی انتشار کا شکار تھا. مختلف گروہ جو ہیں وہ ایک دوسرے پر
حملے کرتے رہتے تھے، اور طاقتور قبائل جو ہیں وہ کمزور قبائل پر جو ہے اکثر و بیشتر جو ہے ان پر قبضہ کر لیا کرتے تھے، ان کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔